سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ کان کٹے جانور کی قربانی۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ بغیر کان والے جانور کی قربانی۔ جس جانور کا کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اندھے جانور کی قربانی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ پوپلے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں۔ زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دم کٹے جانور کی قربانی۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بغیر دم والے جانور کی قربانی۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر ہی دم نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے، امام محمد کے نزدیک اس کی قربانی درست نہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جاوے۔ لنگڑے جانور کی قربانی۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ خشک تھن والے اور تھن کٹے جانور کی قربانی۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹنی کی 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی۔ گابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ خصی جانور کی قربانی۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی کرنا درست اور افضل ہے۔ خنثی جانور کی قربانی یعنی ہجڑے جانور کی قربانی۔ خنثی جانور یعنی جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ، یہ پتہ چلتا ہو مادہ ہے، اس کے اندر علامات ہو لیکن مفلوج ہو، نر ہے لیکن اس کی علامات مفلوج ہوں تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ نجاست خور جانور کی قربانی۔ گندگی کھانے والے جانور کی قربانی۔ جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ جنگلی جانور کی قربانی۔ وحشی اور جنگلی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے خرگوش ہے، ہرن ہے وغیرہ۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا۔ اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اور اگر فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں۔ قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا۔ جو جانور پہلے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔